الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ حضرات ذی وقار معزز سامعین و ناظرین، تمام قسم کی اعلیٰ تعریفات، تحمیدات و تمجیدات مالک کائنات کی ذات گرامی کے لیے لائق و زیبا ہیں کہ جس مالک الملک نے اکیلے یہ ساری کائنات کو پیدا کیا اور اکیلا ہی اس کائنات کا معبود و مسجود علام الغیوب ہے، اسی کی قدرت ہر جگہ موجود ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ذات گرامی جن مالک کائنات نے اس کائنات کے اندر رحمت کائنات بنا کے مبعوث فرمایا اور آپ علیہ السلام کے سر اقدس کے اوپر ختم نبوت کا تاج سجایا۔ کائنات کے رب نے امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات گرامی کو اس ساری کائنات سے عرفہ و اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ معزز سامعین، آج کی گفتگو میں ہم ایک ہی مسئلے کی وضاحت کریں گے۔ ایک سوال کیا گیا ہے، کئی ساتھیوں کی طرف سے یہ سوال تھا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں چاہیے، صحیح موقف کیا ہے؟ اور کچھ بھائی کہتے ہیں کہ جی قرآن میں سورہ فاتحہ پڑھنے سے منع کیا گیا ہے سورہ اعراف کے اندر، تو وہ کہتے ہیں صحیح قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں کہ آیا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں۔ حقیقی بات یہ ہے کہ مسئلہ تو لوگوں نے اختلافی بنا لیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انتشار افتراق نہیں ہونا چاہیے۔ مسئلے کے اندر اختلاف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر بھی بعض مسائل کے اندر اختلاف ہوا، لیکن صحابہ کرام نے اختلاف کو دشمنی پر مبنی نہیں کیا، اور وہ کہتے تھے کہ اگر اختلاف ہو گیا تو اس کو دلیل کے ساتھ حل کرتے تھے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، مالک کائنات فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور تمہارے اندر جو صاحب حکومت، تمہارے امیر و خلیفہ ہیں، ان کی بھی بات مانو۔ اگر کسی معاملے میں تنازع ہو جائے، ان سے اختلاف ہو جائے، فردوہ الی اللہ والرسول، اس بات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لٹاؤ۔ اس کے بارے میں اللہ کا حکم کیا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے۔ جو بات قرآن و سنت سے مل جائے اسے سرخم تسلیم کرنا چاہیے، اور جو بات کتاب و سنت سے نہ ملے اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ ویسے آپس میں افتراق، انتشار، لڑائی جھگڑا، فتویٰ بازی، کفر کے فتوے، فلاں مجھے یہ بات ہرگز پسند نہیں ہے، کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں افتراق کی رائے ہوتی ہیں، لیکن ہمیں قرآن و سنت کے راستہ اختیار کرنا ہے۔ اب اس مسئلے پر ہم دیکھیں گے کہ اس پر کیا حکم ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کچھ بھائی نے جو ذکر کیا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرات سے منع کیا، اور فاتحہ بھی قرات ہے۔ حقیقی بات ہے میرے بھائیوں، یہاں پر بہت بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سورہ الفاتحہ قرآن پاک کی صورت ضرور ہے، لیکن بات یہ ہے کہ عام جو قرات ہے اور سورہ فاتحہ کی جو قرات ہے وہ خاص ہے۔
اب سورہ فاتحہ کے بارے میں تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، تمام مکاتب فکر کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اصل بات یہ ہے، یہ بات تو سب مانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، کوئی نماز نہیں جس کے اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ اب مثلا یہ بات سمجھنی چاہیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت کی طرف بھائی نے اشارہ کیا کہ قرآن مجید کے اندر رب ذوالجلال نے جو فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے اس قرآن کو خاموشی کے ساتھ کان لگا کے سنو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، خاموش رہو، وَأَنصِتُوا، خاموشی کے ساتھ جناب اس کو سنو، کان لگا کے خاموشی کے ساتھ قرآن کو سنو جب قرآن پڑھا جائے تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے، تاکہ تم رحم کے حقدار بن جاؤ۔ تو یہاں سے بھائی یہ استدلال لیتے ہیں، قرآن و حدیث کے اندر تو کہیں نہیں کہ اس آیت کے اندر سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنے سے متعلق کسی بھی محدث نے لکھا کہ قرآن پاک سورہ فاتحہ جو ہے امام کے پیچھے پڑھنے کی ممانعت ہے۔ اس بات کا جو استدلال علماء نے لیا، یہ بھی بات یاد رکھیں، اس آیت کے بارے میں اکثر علماء نے یہ لکھا ہے، جس طرح کہ علامہ دریابادی نے، عبد الماجد دریابادی صاحب نے اپنی تفسیر ماجدی کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اس سے مراد خطبہ اور تبلیغ ہے، خطبہ اور تبلیغ کے وقت قرآن پڑھے جانے کا یہاں حکم ہے، یعنی جب خطبہ دیا جائے، خطاب کیا جائے، تبلیغ و واعظ کیا جائے تو اسے غور سے سمجھنا چاہیے اور اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے تاکہ بندے کی اصلاح ہو سکے۔ اور دوسری یہی بات مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے الکلام الحسن کے اندر یہ بات بھی لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ خطبہ اور تبلیغ کے لیے یہ آیت مبارکہ کا نزول خطبہ اور تبلیغ کے لیے قرآن پاک کی آیات پڑھی جانے کے متعلق ہے، نہیں کہ نماز کے اندر قرات کے متعلق اس کا حکم نہیں ہے۔ اشرف علی تھانوی صاحب نے یہ بات لکھی ہے کہ اس کے بارے میں کہ خطبہ اور تبلیغ کے لیے ہے، یہ اس وقت غور توجہ کے ساتھ بات کو سماعت کرنا چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا خاموشی اختیار کرو، تو یہاں پر بات یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیات کی وضاحت کرتی ہے۔ یہاں پر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کافروں کا ایک وتیرہ تھا، جب اسلام کے اندر قوت آنے لگی، دن بدن مسلمان بڑھنے لگے اور کفر مغلوب ہوتا نظر آ رہا تھا، کہ جب بھی لوگ اللہ کے رسول علیہ السلام کی زبان پاک سے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ سے لوگ قرآن سنتے تھے، اور قرآن سنتے ہی جناب وہ ان کے دل و دماغ کے اوپر گہرا اثر ہوتا، وہ ایمان قبول کر لیتے تھے۔ اس وقت لوگ غور کرتے تھے، لوگ کلام کے اوپر فکر کرتے تھے۔ آج ہمارے مسلمان قرآن سنتے ہیں لیکن نہ ان کے اوپر اثر ہوتا ہے، نہ ان کے اوپر کوئی رکت طاری ہوتی ہے، نہ ان کو سمجھ ہے، اور نہ یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس وقت جب کافروں نے دیکھا کہ جو بھی نبی پاک علیہ السلام سے قرآن سنتا ہے اور وہ مسلمان ہوتا جا رہا ہے، تو کافروں نے ایک پروپیگنڈا کیا، اور قرآن مجید سورہ حامیم سجدہ کے اندر رب العالمین بیان فرماتے ہیں، مالک کائنات نے بیان کیا، قال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن، اللہ فرماتے ہیں کہ کافروں نے ایک بات کہی، اپنے ساتھیوں کو کافروں نے کہا لا تسمعوا لہذا القرآن، قال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن ولغوا فیہ لعلکم تغلبون، کافروں نے کہا کہ جب یہ قرآن پڑھا جائے تو تم شور و غل کرو، قرآن کو نہ سنو، لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو، ولغوا فیہ،
اس کے اندر شور و غل کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ یعنی بات یہ تھی کہ جب قرآن کی آیات طیبات پیش کی جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھیں تو تم شور کرو، شور کرو گے، لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا، اسلام غالب نہیں آئے گا، کفر غالب آ جائے گا۔ تو یہاں پر یہ بات ہے، اور وہاں پر اللہ نے یہ 4 باتوں کا تذکرہ کیا قرآن میں۔ ایک آیت میں فرمایا، اللہ فرماتے ہیں قال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن، کہتے ہیں کہ کافروں نے کہا، رب ذوالجلال نے فرمایا کافروں نے کہا کہ یہ قرآن نہ سنو، وَلَغَوْا فِيهِ، یعنی جب قرآن پڑھا جائے تم شور و غل کرو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے اس کو سنو، قرآن کو غور سے سنو اور خاموشی اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اور کافر کہتے تھے لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ رب ذوالجلال نے فرمایا قرآن سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تم رحم کے اقدار بن جاؤ۔ ان کو یہاں خطاب تھا، لیکن یہاں پر ہمارے کچھ بھائیوں نے اس کو گھسیٹ کر یہاں ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جب امام پڑھ رہا ہو تو پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھو، خاموش رہو۔ مثلاً بات ہمیں یہاں سمجھنی چاہیے کہ خاموشی کیا ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ کے پاس دل کے اندر کوئی بات سوچ رہا ہے، دل کے اندر کوئی چیز پڑھ رہا ہے، دل کے اندر کوئی چیز یاد کر رہا ہے اور آواز وہ نہیں نکال رہا، آپ اسے کہتے ہیں بھائی خاموش ہو جاؤ، آپ کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ، تو وہ کیسے کہے گا؟ اس نے کہا کہ مولوی صاحب کام آپ کا کچھ خراب لگتا ہے، میں تو خاموش ہوں، میری آواز تو نکلی نہیں اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں خاموش ہو جاؤ، میں تو خاموش ہوں۔ جب آواز نکالی نہ جائے، دل کے اندر پڑا جائے تو خاموشی کے خلاف بھی نہیں ہے۔ کس طرح؟ جبکہ بخاری و مسلم کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، صحیح بخاری شریف کتاب الاذان کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کے نبی ہمیں یہ بتائیں اسکاتک بین التکبیر والقراءت ما تقول، اللہ کے نبی جب آپ تکبیر اور قراءت کے درمیان خاموش ہوتے ہیں اس دوران آپ کیا پڑھتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھتا ہوں اللہم باعد بینی و بین الخطایا۔ یہ پوری دعا جو نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے افتتاح میں، یہ پوری دعا نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کو پڑھ کے سنائی کہ میں جب تکبیر اور قراءت کے درمیان خاموش رہتا ہوں تو میں یہ دعا پڑھتا ہوں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی جب آپ خاموشی کے ساتھ جب آپ خاموش ہوتے تو کیا پڑھتے ہیں؟ پتہ یہ چلا کہ دل کے اندر جو کوئی چیز پڑھنا وہ خاموشی کے خلاف نہیں۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ جب خاموش رہتے ہیں تو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ پتہ یہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے بھی ہیں اور خاموش بھی ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ خاموش ہوتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ پتہ یہ چلا کہ دل کے اندر پڑھنا خاموشی کے خلاف نہیں، آواز نہ نکالے، دل کے اندر خاموشی کے ساتھ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اب بات یہ ہے کہتے ہیں جی خاموشی ہے، جناب خاموش ہو جاؤ، وہ کہے گا جی میں تو خاموش ہی ہوں۔ اصل بات یہ خاموشی کے خلاف نہیں ہے، دل کے اندر پڑھنا جب آواز، اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ جو کچھ بھائی کہتے ہیں نہیں جناب خاموشی کو ہونی چاہیے، اگر یہ بات خاموشی کے خلاف ہے، اکثر مساجد کے اندر چلے جائیں، صبح فجر کی نماز کھڑی ہوتی ہے، امام صاحب قرات کر رہے ہوتے ہیں اور پیچھے جناب جو صاحب اپنی سنتیں پڑھنے کے اندر مصروف ہوتے ہیں اور وہ سنتے پڑھتے رہتے ہیں، نہ وہ قرآن کی قرات پر توجہ دیتے ہیں نہ وہ امام کی طرف التفات کرتے ہیں، کیا ان کا حکم کیا ہے؟ اگر یہ بات خاموشی کے خلاف ہے، اگر پھر یہ بات ہے، اگر کہتے ہیں جی خاموش ہونا چاہیے، کچھ نہیں پڑھنا چاہیے، فاتحہ پڑھنا اگر خاموشی کے خلاف ہے تو جو ہمارے بھائی آ کر نماز شروع کرتے ہیں اور نماز شروع کرنے کے بعد ثنا وغیرہ پڑھتے ہیں، کیا ثنا پڑھنا امام کے پیچھے جبکہ امام قرات کر رہا ہے
کیا یہ اس بات کے خلاف نہیں کہ فاتحہ ہی کے صرف خلاف ہے، سورہ الفاتحہ کی ہی خلاف ہے؟ کیا جو امام کے پیچھے ثنا پڑھتے ہیں اور امام قرات کر رہا ہوتا ہے، کیا یہ بات خاموشی کے خلاف نہیں؟ یہ بات کس دلیل سے جائز ہو گئی؟ پھر اگر یہی بات ہے تو پھر کھلے عام یہ دیکھو، جن لوگوں کا یہ اعلان ہے کہ جی خاموشی، دل کے اندر پڑھنا بھی، قرآن جب پڑھا جا رہا ہو تو دل کے اندر بھی کچھ پڑھنا خاموشی کے خلاف ہے، تو جب ان بھائیوں کے مدرسے کے اندر چلے جاؤ تو مدرسے کے اندر سارے بچوں نے سارے قرآن پڑھ رہے ہیں، کوئی قاعدہ پڑھ رہا ہے، کوئی سپارہ پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، اتنا زیادہ شور ہوتا ہے کہ پورا محلہ سر پہ اٹھایا ہوتا ہے، کوئی کسی کا سنتا ہی نہیں، سارے قرآن پڑھ رہے ہیں، اپنا اپنا رٹا لگا رہے ہیں، سارے پڑھ رہے ہیں، کوئی سن نہیں رہا ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، اس مقام پر تم قرآن کی آواز کو کیوں بھول جاتے ہو؟ اس اللہ کے فرمان عالی شان کو کیوں بھول جاتے ہو کہ جب قرآن پڑھا جاؤ تو خاموش ہو جاؤ؟ فاتحہ دل کے اندر پڑھنا بھی آپ کہتے ہیں خاموشی کے خلاف ہے، شور و غل ہے، تو پھر اونچی آواز سے یہ سارے لوگ جو قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیا خیال ہے؟ کیا یہ قرآن کے اس فرمان کی روح سے غلط کام نہیں کر رہے؟ اگر غلط کام کر رہے ہیں تو آپ ٹوکتے کیوں نہیں؟ وہ تو سارے ہی شور کر رہے ہیں، سارے ہی پڑھ رہے ہیں، وہاں فاتحہ کی بھی بات نہیں رہا یہ مسئلہ کہ سورہ الفاتحہ، فاتحہ جو ہے عظیم و شان صورت ہے، قرآن پاک کے 30 پاروں میں اور پورے ذخیرہ حدیث کے اندر کوئی ایسی قرآن پاک کی صورت نہیں کہ جس کے بارے میں یہ ہو کہ اگر نہ پڑھے فلاں صورت نہ پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوتی، جبکہ نماز کے بارے میں صرف ایک صورت جو ہے، ایک صورت کی قرات جو ہے وہ خاص ہے نماز کے ساتھ۔ اگر سمجھتے ہیں جی فاتحہ بھی قرات ہے، وہ بھی قرات ہے، نہیں، فاتحہ قرات ہے لیکن ایک قرات خاص ہے، ایک صورت کو رسول اللہ نے خاص کیا ہے نماز کے اندر، اس کے علاوہ کوئی صورت بھی نماز کے اندر خاص نہیں کی، اور خاص کیا سورہ فاتحہ کو۔ فاتحہ ہر رکعت کے اندر پڑھنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح البخاری پہلی جلد صفحہ نمبر 104 پر یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام سے سیدنا عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، فرمایا اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہوتی جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی۔ اب سورہ فاتحہ کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحیح البخاری کے اندر خاص طور پر بتا دیا کہ سورہ الفاتحہ جس نے نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ فرمان، اور امام المحدثین امیر المومنین فی الحدیث حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر جو باب باندھا ہے اس کے اندر یہ بات انہوں نے ذکر کی ہے کہ چاہے امام ہو، چاہے مقتدی ہو، چاہے سفر ہو، چاہے حضر ہو، چاہے کوئی نماز بھی ہو، کہتے ہیں کہ قرات فاتحہ جو ہے ہر ایک کے اوپر واجب ہے۔ حضرت امام المحدثین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر ایک مستقل کتاب لکھی ہے، امام بخاری نے، قرات خلف الامام کے حوالے سے جزء القرات آپ پڑھ سکتے ہیں۔ امام بخاری نے بہت ساری احادیث مبارکہ کو وہاں پر جمع کیا ہے، تو امام بخاری کہتے ہیں اس سے مراد تمام نمازیں، ہر کوئی نماز ہے، لیکن اکثر ہمارے بھائی یہاں پر اس بات کی تویل کرتے ہیں، کہتے ہیں جی یہاں پر مراد لمن صیغہ واحد کا ہے۔ ایک مولوی صاحب سے بات ہوئی، کہہ رہے، میں کہ یار یہ کہا، کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام میں اس شخص کی نماز نہیں ہوگی، یعنی اس اکیلے شخص کی نماز نہیں ہوگی، اس سے جماعت یا دوسرے لوگوں کا مراد نہیں ہے، یہ تو اکیلے لمن، حالانکہ لمن بطور جنس آیا، یہاں صیغہ واحد کا بھی بعض جگہ پر بطور جنس آتا ہے، یہ لامحدود کو شامل ہے۔ کیوں کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک بندہ مراد ہے، ایک بندہ اگر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہوگی، اگر 10 پڑھیں گے، 15 پڑھیں گے، یا جماعت کے ساتھ 150 پڑھیں گے تو ان کی ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب پھر ہے لمن کا صیغہ اللہ نبی پاک علیہ السلام نے کتب حدیث کے اندر کئی مقام پر یہ استعمال کیا۔ ایک مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ،
اللہ کے رسول نے فرمایا اس آدمی کی نماز نہیں ہے جس کا وضو نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی مراد ہے. اگر ایک آدمی وضو کے بغیر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اگر 10 15 20 لوگ مل کر بے وضو نماز پڑھیں گے تو کیا ان کی نماز ہو جائے گی؟ یہاں پر بھی غور کرنا چاہیے، لیکن ہم غور نہیں کرتے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مقام پر بھی لمن دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا کوئی دین نہیں جس کا کوئی وعدہ نہیں، یعنی جو وعدہ خلافی کرنے والا ہے وہ بے دین، اور اس کا کوئی دین نہیں. اللہ کے نبی فرمایا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی وعدہ خلافی کرے تو وہ لا دین اور بے دین ٹھہرے. اگر 5 10 15 20 50 100 مل کر وعدہ خلافی کریں تو کیا وہ اس کو شامل نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ٹھیک ہے. اگر وہ ایک آدمی وعدہ خلافی کرے تو مجرم ہوگا، باقی سارے لوگ جو ہے نا وہ مجرم نہیں. اگر اکٹھے مل کر کریں تو ہو جائے گا. اگر ایک آدمی نماز پڑھے گا تو وضو کے بغیر اس کی نماز نہیں ہوگی. اگر زیادہ لوگ مل کے بے وضو نماز پڑھیں تو ان کی نماز ہو جائے گی. یہ اس طرح کی اتکنڈے استعمال کرتے ہیں کچھ بھائی، لیکن اللہ کا خوف ہونا چاہیے. مجھے تو ہمیشہ فتویٰ لگاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اور میں فتویٰ نہیں لگاتا کسی مسلمان بھائی پر. مسلمانوں کے اندر افتراق انتشار نہیں ہونا چاہیے، لیکن مسئلے کا حل جب اللہ کے قرآن میں واضح ہو، تاجدار مدینہ کی سنت و فرمان میں واضح ہو، تو پھر اس کے اندر انتشار و افتراق پیدا کرنا اور فتوے بازی کرنا، اس سے بچنا چاہیے. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دوسری حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم پہلی جلد صفحہ نمبر 192 پر یہ حدیث موجود ہے. نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فی بفاتحۃ الکتاب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس آدمی نے نماز پڑھی اس کے اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھی. آپ نے 3 بار فرمایا فَهِيَ خِدَاجٌ ثَلَاثًا غَيْرُ تَمَامٍ فَقِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ قَالَ اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ. حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ بات بیان کی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز پڑھے اور نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ناقص ہے، اس کی نماز ناقص ہے. یہ بات 3 بار سنائی. غیر تمام فرمایا اس کی نماز نامکمل ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، ابو ہریرہ سے کہا گیا فقیل لابی ہریرہ انا نکون وراء الامام. ابو ہریرہ یہ بتائیں کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں پھر کیا کریں؟ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا اقرأ بہا فی نفسی. فرمایا پھر اپنے دل کے اندر پڑھو، اپنے دل کے اندر پڑھو. میں نے نبی علیہ السلام سے اس طرح سنا. تو اقرأ بہا فی نفسی، ابو ہریرہ کہتے ہیں اپنے دل کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا. تو بات یہ ہے حضرت ابو ہریرہ نے فتویٰ دیا، یہ کسی ایرے غیرے کا فتویٰ نہیں. ابو ہریرہ وہ ہے، اس یونیورسٹی کا طالب علم ہے جس یونیورسٹی کا نام بیت اللہ ہے. ابو ہریرہ اس یونیورسٹی کا طالب علم ہے جس کے استاد کا نام محمد رسول اللہ ہے. اور اسی طرح ابو ہریرہ جس یونیورسٹی کا طالب علم ہے اس کا نصاب کتاب اللہ ہے. تو اس ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اپنے دل کے اندر سورہ فاتحہ پڑھے امام کے پیچھے. اب یہاں پر وضاحت کر دی گئی، یہ صحیح مسلم شریف ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے فرمان علی شان کو بیان کرتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہاں یہ بات کلیئر کر دی حضرت امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وضاحت کر دی ہے، مسئلے کو 2 ٹوک بیان کر دیا. پھر اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ کے اندر بھی یہ بات موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنن ابی داؤد کے اندر بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقرؤ بشیء من القرآن لا تقرؤ بشیء من القرآن اذا جارتم الا بام القرآن، نبی پاک نے فرمایا کہ قرآن مجید سے اور کچھ نہ پڑھا کرو جب میں اونچی آواز سے قرات کرتا ہوں مگر سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو۔ لا تقرؤ بشیء من القرآن اذا جہرتم، جب میں اونچی آواز سے پڑھوں تو قرآن مجید سے کچھ بھی نہ پڑھو، الا بام القرآن، مگر سورہ فاتحہ ضرور پڑھا کرو۔ آگے جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے، سیدنا عبادہ ابن صامت کہتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے ہم نے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی، صبح کی نماز فجر میں رسول اللہ کے پیچھے تھے، فقرأ فثقلت علیہ القراءۃ، جب ہم نے پڑھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فقرأ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات شروع کی، آپ نے پڑھنا شروع کیا، فثقلت علیہ القراءۃ، آپ علیہ السلام کے اوپر قرات کوئی بھاری ہو گئی، بوجھل ہو گئی، فلما فرغ، جب آپ علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے تو ہماری طرف آپ علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک کیا اور آپ علیہ السلام نے فرمایا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، کیا خیال ہے تم اپنے امام کے پیچھے شاید قرات پڑھتے ہو، کچھ پڑھتے ہو تم کو اپنے امام کے پیچھے؟ تو صحابہ کرام نے آگے سے جواب دیا قلنا نعم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہاں ہم پڑھتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، اور کچھ نہ پڑھو لیکن سورہ فاتحہ ضرور پڑھو۔ تو کیوں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بہا، فرمایا کہ اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی جو فاتحہ نہیں پڑھتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس بات کو بیان کیا کہ کونین کے تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھنے کا حکم دیا اور سورہ فاتحہ کے علاوہ اور قرات کرنے سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور فاتحہ کو پڑھنے کی آپ نے تعلیم دی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بات بیان کر دی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا اور جہری نماز کے اندر یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر سورہ فاتحہ پڑھنے کی تعلیم دی ہے، اور اس کے جن حدیث کے اندر قرات نہ کرنے کا ذکر ہے وہ عام قرات ہے، اور سورہ فاتحہ اس سے الگ حکم ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے سورہ فاتحہ کو تو خاص کیا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے اندر سورہ فاتحہ کو ضروری قرار دیا۔ اس کے علاوہ کوئی صورت ایسی نہیں کہ جس کو خاص قرار دیا ہے۔ اس طرح نماز جنازہ کے اندر بھی سورہ فاتحہ کو خاص قرار دیا ہے، اور حدیث کے اندر بہت ساری حدیث ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اس طرح کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا دل کے اندر پڑھنے کی آپ نے اجازت دی ہے، فاتحہ دل کے اندر مقتدی پڑھ سکتا ہے، لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے اس مسئلے کو اختلافی بنا دیا۔ ایک موطا امام مالک کے اندر بھی ہے، سنن دارقطنی بھی ہے، سنن کبریٰ بہقی کے اندر بھی حدیث موجود ہے، اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب القرات ایک ضخیم کتاب لکھی ہے، اس کے اندر وہ سارا بیان اسی چیز پر ہے کہ قرات خلف الامام کے حوالے سے۔ تو اس کے اندر حدیث امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ جو لائے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام، فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یعنی فاتحہ کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے فرمان کے ذریعے سے لازم قرار دیا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب غنیت الطالبین کے اندر کہا کہ یہ نماز کا رکن ہے اور فاتحہ کے ترک سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اس لیے سورہ الفاتحہ کو ضرور پڑھنا چاہیے، اور جہری نمازوں کے اندر فاتحہ کے علاوہ دوسری کوئی بھی سورت امام کے پیچھے جہری نمازوں کے اندر نہیں پڑھنی چاہیے، اس کی ممانعت ہے۔ اور خاص طور پر سورہ فاتحہ کا پڑھنا نبی پاک علیہ السلام سے بھی ثابت ہے،
سیدنا علی مرتضیٰ سے بھی ثابت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبادہ ابن صامت اور دیگر صحابہ کرام نے الگ اس بات کو بیان کیا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فاتحہ پڑھنے کی ترغیب دلائی، اور امام شافعی رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ مقتدی کے لیے بھی واجب ہے، امام کے لیے بھی۔ یہی امام المحدثین حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی موقف ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کے مطابق بات کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔